نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک مسجد کے اندر آئے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فرأى مجلسین احدہما یذکرون اللہ والآخر یتعلمون الفقہ فقال كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل من الآخر أما هؤلاء فيدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل وإنما بعثت معلما فهؤلاء أفضل ثم جلس معهم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا دو محفلیں سجی ہیں، ایک محفل والے اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر تسبیحاں ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ دوسرے لوگ جو ہیں، دوسرے گروہ والے، دوسری مجلس والے، دوسری محفل والے، یتعلمون الفقہ، وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، وہ حلال و حرام والے، حقوق والے، دیگر شرع کے مسائل سیکھ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دونوں محفلوں کے اوپر ایک نظر ڈالی، ان کا جائزہ لے کر میرے آقا نے فرمایا کہ محفلیں تو دونوں ہی بڑی اچھی ہیں، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، مگر ایک محفل والے دوسری محفل والوں سے زیادہ افضل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رہا مسئلہ رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کا، رہا مسئلہ عبادت گزاروں کا، اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ضربے لگانے والوں کا، یہ لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، رب تعالیٰ چاہے تو ان کو عطا کرے، چاہے تو ان کو عطا نہ کرے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ لوگ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ جاہلوں کو جا کر دین سکھائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دین کا علم حاصل کرنے والے رب تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں سے زیادہ اچھے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ میرے آقا نے فرمایا دین کا علم سیکھنے والوں کی محفل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی محفل سے افضل ہے، ان سے بہتر ہے۔ اس واسطے بہتر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ کو بھی رب تعالیٰ نے استاذ بنا کر بھیجا، انما بعثت معلما، رب تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو استاذ بنا کر بھیجا گیا، دین سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور میرے آقا نے یہ فرمانے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں ثم جلس معهم، جس محفل کے اندر دین کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے اس محفل کو پسند کیا اور اس محفل کے اندر دین سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ حضور بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور کن کے ساتھ بیٹھے جی؟ اور بولو کن کے ساتھ بیٹھے؟ دین سکھانے والوں کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا کہ دین سکھانے والوں کی محفل یہ بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جہاں پر تسبیح چل رہی ہے وہ بہتر ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آج ہماری قوم کا مزاج کیا بن گیا ہے؟ ایک طرف دین کا درس ہو رہا اور دوسری طرف جاہل پیر بیٹھا ہو 500 دانوں کی تسبیح لے کے، لوگ کہتے ہیں یہ جاہل ہے، اس کو کیا پتہ ہے، اور دیکھو دی تسبیح کی نہیں بڑی۔ تو پیر باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں نہیں فرماتا علم باجو جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہ بڑے بڑے تسبیحاں کھڑکاؤن والے قیامت والے دن بے ایماناں دی سب چ کھڑے ہوں گے۔ یہ تو اتنے پتہ چلے گا نا کہ کیڑے سن جنہاں نے دنیا دے اندر رہ کے تے علماء دی صحبت اختیار کر کے دین سیکھیا، خود بھی حلال و حرام دے پابند رہے تے اپنے گھر والوں نے کیتا۔ اوتھے پتہ چلے گا جدوں رب تعالیٰ دی طرفوں اعلان ہو جائے گا آ جاؤ بھی آ جاؤ، باری تعالیٰ کون آئے؟ دین سیکھنے والے آ جائیں، طالب علم اٹھ کھڑے ہوں گے، دین سکھانے والے آ جائیں، علماء اٹھ کھڑے ہو جائیں ہوں گے، دین کے لیے سفر کرنے والے آ جائیں، سفر کرنے والے آ جائیں گے، دین کی خاطر تکالیف برداشت کرنے والے آ جائیں، وہ آ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا کے اندر تمہارا مقصود مجھ کو راضی کرنا تھا، میں نے تم کو راضی کر دیا، تم نے مجھ کو راضی کر لیا، میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے خوش ہو گیا ہوں، جاؤ میری جنت کا دروازہ کھلا ہے، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا۔ ہن گل چوں گل نکل آؤندی ہے، اوتھے پھر دین والوں دی بنے گی عزت تے تسبیحاں کھڑکاؤن والے جڑے بناوٹی صوفی جنہاں نوں یہ پتہ نہیں کہ کنیاں انگوٹھیاں پہنیاں اسلام دے وچ جائز نے، جناب والا کو 5 کہے انگل چ تنیاں ہونگیاں، کو 3-4 اتنے چڑھائیاں ہونگیاں، کو 3-4 اتنے چڑھائیاں ہونگیاں، کو 2 ایدے تے چڑھائیاں ہونگیاں، انگوٹھا جڑا ہے پورا جناب جی نظر ہی نہیں آئے گا، اے انگوٹھیاں دے نال دوویں ہاتھ بھرے ہون گے، تے مریداں نوں پوچھو تے کی جی ہمارے پیر صاحب، تے پیر صاحب دا حال یہ ہوندا ہے انہاں نوں دوسرا کلمہ بھی نہیں آਉਂدا۔ مینوں کسے دسیا جی پیر صاحب نوں دوسرا کلمہ ہی نہیں آਉਂدا، میں کہا جدوں پیر ہے جی تے ہن تے قوم دا کیوں بیڑا گرک نہ ہو۔ کدی پیر ہوندے سن اعلیٰ حضرت امام محمد رضا جیسے، کدی پیر ہوندے سن پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گورڑا جیسے، کدی پیر ہوندے سن حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے، کدی پیر ہوندے سن حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے، جنہ بزرگاں نے ایک جگہ تے رات بسر کر لیے تے دوبارہ زندگی دی دوسری رات اس جگہ تے بسر نہیں کیتی۔ کسے پوچھا حضور کوئی مکان بنا لو تے کتے پکا ڈیرا لا کے سر چھپا کے بہ رہو، آپ نے فرمایا یار مکان کی کرنا ہے، بنایا تے قیامت والے دن رب دی بارگاہ جی حساب دینا پئے گا، بس زندگی کوئی پتہ نہیں، اج گئے کل گئے، اج گئے کل گئے، کتے نہ کتے بس سو کے گزارا کر لئیدا ہے، جے مکان بنایا تے قیامت نو رب دی بارگاہ جی حساب دینا پینا۔ اج نظرانے لینے سوکھے نے، اج پیراں نوں لگدا کہ اج سب تو سوکھا کام ہی پیری سمجھا جاتا ہے کہ پیر بن جاؤ تے بس نظرانے قومت لوکاں تو بٹوری رکھو۔